ڈاکٹر نے دیکھنے کے بعد تجویز کیا کہ یہ جو پروسیجر ہے آنکھ کا یہ جیل میں ظاہر نہیں ہو سکتا، تو ہاسپٹل میں ہو جائے بہتر ہے، اور ان کو پیمز لے جایا گیا اور جہاں پہ ان کا جو پروسیجر ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جو ہاسپٹل لے جانا تھا، کیا یہ پی ٹی آئی کے دباؤ کا نتیجہ تھا؟ خان صاحب کی فیملی کے دباؤ کا نتیجہ تھا؟ بین الاقوامی برادری کے دباؤ کا نتیجہ تھا؟ یہ کوئی میڈیا کا پریشر تھا؟ کیا تھا؟ خبر جس کی تصدیق اب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کر دی ہے، وہ ظاہر یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان ان کی آنکھ میں کا کوئی پروسیجر جو ڈیو تھا ڈاکٹر نے دیکھا۔ ڈاکٹر نے دیکھنے کے بعد تجویز کیا کہ یہ جو پروسیجر ہے آنکھ کا یہ جیل میں ظاہر نہیں ہو سکتا، تو ہاسپٹل میں ہو جائے بہتر ہے، جس کا حکومت نے انتظام کر دیا اور ان کو پیمز لے جایا گیا اور جہاں پہ ان کا جو پروسیجر ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک یعنی ڈینٹسٹ آ کے آپ کے دانتوں کا معائنہ کرے، کوئی یعنی جیل میں اگر کوئی قیدی ہو، اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ یہ آپ کے دانتوں کا یہ روٹین کا یہ پروسیجر ہے، لیکن یہ جیل میں ساری مشینری تو میں اٹھا کے لا نہیں سکتا، تو ظاہر ہے کہ آپ کلینک آ جائیں یا ہاسپٹل آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ یہ بالکل ویسے اس طرح کا آنکھ کے حوالے سے ان کو لے کے گئے، اور یعنی جو حکومت نے بتایا ریکارڈ پر ہے۔ اچھا، اب اس میں کچھ باتیں غور کرنے کی ہیں، کچھ سوال اب اپنے آپ سے کیجئے۔ یہ جو ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پر حکومت والے بانی پی ٹی آئی کو رات کو ہاسپٹل لے کے گئے ٹریٹمنٹ کے لیے اور 20 منٹ بعد واپس لے کر آئے، یہ جو ہاسپٹل لے جانا تھا، کیا یہ پی ٹی آئی کے دباؤ کا نتیجہ تھا؟ یعنی جو ہاسپٹل لے کر گئے، کیا یہ یعنی خان صاحب کی فیملی کے دباؤ کا نتیجہ تھا؟ کوئی بین الاقوامی برادری کے دباؤ کا نتیجہ تھا؟ یہ کوئی میڈیا کا پریشر تھا؟ کیا تھا؟ تو جواب ہے کچھ بھی نہیں۔ جب ہسپتال لے کے جانا تھا ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ، تو وہ کسی بلیک میلنگ کی وجہ سے نہیں لے کر گئے، کسی دباؤ میں آ کر نہیں لے کر گئے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے نہیں لے کر گئے، بلکہ اس لیے لے کر گئے کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ پروسیجر ہاسپٹل میں ہو جائے گا تو بہتر ہے، تو لے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کانفیڈنس، اس چیز سے جو اظہار ہوتا ہے وہ اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ اور دوسری حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اگر دباؤ ڈال کے یعنی طاقت کے بلبوتے پہ فتح کر کے اگر آپ اپنے حکم چلوانا چاہیں گے تو نہیں چلیں گے۔ جب ضرورت ہوگی، جس طرح سے یعنی بانی پی ٹی آئی کا حکومت ظاہر ہے کہ خیال کر رہی ہے، کیوں نہیں کرے گی وہ خیال؟ مطلب ہے یہ تو بالکل ہی پاگل پن ہے، یہ سوچنا، یہ حماقت۔ یہ پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح سے اب ایک نیا ڈرامہ مل گیا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہو گیا، ان کی جان کو خطرہ ہو گیا، ان کی زندگی کو خطرہ ہو گیا، ہم یہاں بیٹھیں گے، اور پھر ایک جھوٹی کمپین، جھوٹا پروپیگنڈا، ایک طوفان مچایا ہوا ہے۔ اور یہ وہی معاملہ ہے جو پہلے سے چل رہا ہے۔ خان صاحب خود بھی یہ کہا کرتے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے، وہی ہے پہنے کا وہ۔ اچھا، اب معاملہ یہ کہ پی ٹی آئی تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن ہے، ان کا کام ہے شور مچانا، ان کو جب بھی موقع ملے گا وہ شور مچائیں گے، اور میڈیا گیمز کے وہ ماہر ہیں۔ تو یہ اب ان کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی ہے۔ اب معاملہ دوبارہ سے میں گزارش کر رہا ہوں، کوئی ڈینٹسٹ ہو یا کوئی آپ کا آنکھ کا پروسیجر ہے، وہ ہاسپٹل حکومت والے لے کر گئے، ٹریٹمنٹ کروا کے واپس لے آئے، اور یہ جو انہوں نے کیا یہ کسی دباؤ کے تحت نہیں کیا، ایک روٹین پروسیجر کی۔ ظاہر ہے کہ وہ قیدی کا خیال رکھ رہے ہیں، یعنی انسانی حوالے سے ایک سابق وزیر اعظم کا جو خیال ہونا چاہیے وہ خیال ان کا رکھا جا رہا ہے، اور جس کی گواہی وفاقی وزیر کیا پوری حکومتی مشینری بار بار آ کے میڈیا پر صفائیاں دیتی ہے، بتاتی ہے کہ خان صاحب کا جیل میں ہر طرح کا خیال رکھا جا رہا ہے، مشقتی ان کے پاس ہے، کھانے وغیرہ ہر طرح کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اب باقی جو ڈاکٹرز وغیرہ کے ملنے کی اجازت ہے اس پہ بھی ظاہر ہے بات چل رہی ہے۔ سو گزارش یہ ہے کہ جو حکومت خود ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پر ایک قیدی کو ہسپتال لے جا کے ٹریٹمنٹ کرواتی ہے، وہ حکومت اسی قیدی کی جان کے پیچھے کو پڑے گی، وہ حکومت اسی کی جان کو خطرے میں کیوں ڈالے گی؟ یہ تو بالکل ہی جذباتی پاگل پن ہے نا سوچنا کہ اگر خان اس وقت یعنی ہر قیدی جو جیل میں موجود ہے یا کسی مطلب سرکار کی تحویل میں ہے، پوری دنیا جانتی ہے سرکار کی تحویل میں ہے، اس سے زیادہ محفوظ جگہ تو ان کے لیے ہو نہیں سکتی۔ یعنی کہ کچھ بھی اگر ہوگا تو وہ تو ظاہر ہے کہ سارا بلیم پھر سرکار پہ جاتا ہے۔ یہ بنیادی سی بات ہم سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کا تو چلو ٹھیک ہے کہ وہ شور مچاتے ہیں، یہی ان کا ایک سگنیچر ہے اور یہی ان کی ایک فلسفی ہے، اپوزیشن ہے وہ شور مچائے گی، لیکن یہ کہ باقی حکومت کو البتہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ اور یہ عطا اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے اس کی صفائی دے کر اس افواہوں کا دروازہ بند کیا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم لے کر گئے تھے پیمز، مزید کو ڈیٹیل دینی ہے تو وہ بھی جاری کر دینی چاہیے، جو پروسیجر ہوا اس کی تفصیلات بھی جاری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اپنے کو ڈاکٹر اگر ملنا چاہیں بالکل اجازت دینی چاہیے۔
لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو بے معنی باتیں ہیں، ایک ایشو بنایا جاتا ہے کہ جی بس ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، جان کو خطرے ہو گئے، بھاگو 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 بھاگو. اس سے ایک بے چینی آتی ہے، اس سے ایک فساد آتا ہے، اس سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ آ سکتا ہے، اس سے مزید جو نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں خاندانوں میں، معاشرے میں تقسیم ہے وہ مزید گہری ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ پی ٹی آئی بجائے اس کے کہ ایک نیا کلچر لے کے آتی اپوزیشن میں، جب یہ پہلے اپوزیشن میں تھے، یعنی حکومت بنانے سے 2018 کے انتخابات سے پہلے جب یہ اپوزیشن میں تھے، تب بھی یہی بچکانہ معاملات تھے، اور اس وقت بھی ان کی ساری کی ساری توجہ عوام جمہوریت صرف یہ نام لیتے تھے، اب بھی وہی ہے. اس وقت بھی ان کی ساری توجہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے کس طرح گھاس ڈال دے، بات چیت ہو جائے. مخدوم جاوید ہاشمی صاحب اس بات کے گواہ ہیں، جب ان کو پی ٹی آئی جب انہوں نے جوائن کی، جب ان کو صدر بنایا تھا، وہ بعد میں خود پی ٹی آئی چھوڑ گئے اور یہی بتا کر چھوڑ کے گئے تھے کہ وہاں پہ تو لیڈر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری فلاں بڑے صاحب سے بات ہوگی اور فلاں بڑے صاحب سے بات ہوگی اور بس ہم آئے یوں گئے. مخدوم جاوید ہاشمی صاحب ریکارڈ پر ہیں، اسی وجہ سے پی ٹی آئی چھوڑی تھی انہوں نے. ماضی کی بات 2018 کے الیکشن سے. تو جب 2018 کے الیکشن ظاہر ہے کہ وہیں سے سیٹلمنٹ کر کے یہ پاور میں آ گئے خان صاحب، اس کے بعد یہ باہر ہو گئے. اب بھی ان کی ساری توجہ اور پارٹی کی توجہ ساری وہی ہے. تو جمہوریت کا بھی صرف نام لیا جا رہا ہے، عوام کا بھی صرف نام لیا جا رہا ہے. یہ صرف وہی یعنی پاور گیم ہو رہی ہے، اور اس پاور گیم میں ظاہر ہے کہ وہ اپنا ایک شیئر کسی بھی طریقے سے لینے کے لیے ایک ضد ہے بانی پی ٹی آئی کی، وہ ہے. اور اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ بڑا بھیانک ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ اس میں جو جذباتی نوجوان ہیں ان کو خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی دوبارہ سے وفاقی حکومت نے محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بڑی زور دے کے یاد دلایا ہے کہ سوشل میڈیا میں بہت اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار مت ہوں، جھوٹا پروپیگنڈا مت پھیلائیں. کریک ڈاؤن آنے والا ہے، ایک اور کریک ڈاؤن آنے والا ہے، مسلسل ایک تو جاری ہے، ایک اور آنے والا ہے. یہ محسن نقوی نے بھی کہا تھا. تو برائے مہربانی یہ پی ٹی آئی والوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ رائی کا پہاڑ بنا کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ کیوں اپنے لیڈر کی آپ زندگی سلامتی ہر وقت آپ اس کا شور مچائے رکھتے ہیں؟ کیوں آپ ہر وقت آپ کا لیڈر بھی یہی کرتا ہے اور آپ بھی یہی کرتے ہیں؟ تو اس سے مزید یعنی کیوں آپ کو یہ اعتماد نہیں آتا کہ آپ کا جو یعنی قیدی جو ہے وہ حکومت اور نظام کا مہمان ہے، وہ کبھی اس سے کوئی خطرہ یعنی سوچ بھی نہیں سکتے اسے نقصان پہنچانے کی. سو بہتر یہ ہے کہ اپنی توجہ کاش کہ ہم ملک کے مسائل کی طرف کرتے، یہ کو پڑھی لکھی اپوزیشن کرتے، نہ انہوں نے تب کی نہ آج کر رہے ہیں. کوئی شیڈو کیبنٹ بناتے، ماڈرن دنیا میں اپوزیشن کیا ہوتی ہے بتاتے، پختونخوا کو ایک یوتھ کو سامنے لا کر ان کو مثال بنا کر بتاتے. لیکن انفارچونیٹلی وہی ہے، بس جذبات، زندگی موت کا خوف، شاعری، جذباتی باتیں، خواب کی باتیں، اور زد بازی، اناؤں کا ٹکراؤ. یہ ساری کی ساری قبائلی زمانے کی رسومات ہیں. ہزاروں سال انسان اسی طرح کے جذبات کے تحت زندگی گزاری ہے قبائلی معاشروں میں انسان نے، اور بہت نقصان اٹھایا. تو ماڈرن پالیٹکس، ماڈرن نیشن سٹیٹ کی پالیٹکس یہ نہیں ہوتی.